بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے خوبصورت سے یوٹیوب چینل پہ خوبصورت سی کتاب کے جس کا نام ہے ترجمہ نہج البلاغہ، جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین ہیں، اور الحمدللہ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 506 پہ پہنچ گئے، اور یہ ہے پارٹ نمبر 51۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم نے لاسٹ آڈیو میں خطبہ نمبر 187 پڑھا تھا، جس کی تفصیلات ہم مل کر پڑھ رہے تھے، لیکن کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا تھا 30 منٹس، اس لیے ہم نے اس کی جو تفصیلات جان رہے تھے وہ وہیں پہ چھوڑ دی تھیں۔ آئیے آج اس آڈیو کے پارٹ میں ہم اس میں اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں، کہ جو کہ اس خطبے کے حوالے سے ہمارے پاس اس وقت سامنے موجود ہیں۔ مل کے میں پڑھ رہی ہوں، آپ بھی سنیے اور مستفید ہو جائیے۔ جی پیج ہے 506۔ جی لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین علیہ السلام کے اس کلام کے متعلق لکھا جا چکا ہے کہ کسی اور کو اس طرح کا دعویٰ کرنے کی جرت نہ ہو سکی، اور جنہوں نے اس طرح کا ادعا الف دال عین الف کیا انہیں ذلت و رسوائی ہی اٹھانا پڑی۔ چنانچہ اس سلسلے میں چند واقعات درج کیے جاتے ہیں۔ اب سامعین، یہاں پہ جو واقعات ہیں میں دیکھ لوں کہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن وہ ہیں ٹوٹل 8 واقعات۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، مقاتل ابن سلیمان نے ایک موقع پر دعویٰ کیا کہ سلونی امادون العرش، عرش سے ادھر کی جو بات چاہو پوچھ لو۔ اس پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا تو انہوں نے سر کس سے منوایا تھا؟ تو مقاتل نے کہا، اللہ نے تمہارے دل میں یہ سوال اس لیے ڈالا ہے کہ مجھے اس نخوت و غرور پر رسوا و ذلیل کرے، بھلا مجھے اس کا علم کہاں ہو سکتا ہے؟ اچھا، نمبر 2 لکھا ہوا ہے واقعہ کہ ایک مرتبہ اسی مقاتل ابن سلیمان نے اپنے تجر علمی کا ثبوت دینے کے لیے کہا کہ مجھ سے عرش کے نیچے اور زمین کے نیچے کی جو چیز پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں عرش اور تحت الثری کی بات دریافت نہیں کرتا، بلکہ صرف زمین کے اوپر ہی کی ایک چیز پوچھتا ہوں جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، اور وہ یہ کہ اصحاب کہف کے کتے کا کیا رنگ تھا۔ مقاتل نے سنا تو شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اب تیسرا واقعہ سنیے۔ تیسرا لکھا ہے، ابراہیم ابن حشام نے حج کے موقع پر کہا کہ مجھ سے پوچھ لو، میں یکتائے روزگار اور عالم زمانہ ہوں۔ جس پر ایک عراقی نے پوچھا کہ کیا قربانی واجب ہے، مگر اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اب چوتھا واقعہ سنیے۔ لکھا ہے، شافعی نے مکے میں کہا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں کتاب و سنت سے اس کا جواب دوں گا۔ اس پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے کہ جس نے حالت احرام میں زنبور کو مار دیا ہو، مگر وہ کتاب و سنت سے کوئی جواب نہ دے سکے۔ لو جی، یہ بھی چوتھا قصہ بھی ختم ہوا۔ اب اگلا 5واں قصہ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، مقاتل ابن سلیمان کے ایسا ہی دعویٰ کرنے پر ایک شخص نے پوچھا کہ چونٹی کی انتڑیاں اس کے جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصے میں، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس کے بعد پھر ہم 6واں واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب قطاوہ کوفے میں وارد ہوا، قاف تے الف واو ہے، کوفے میں وارد ہوا اور لوگوں کا اس کے گرد اجتماع ہوا، تو اس نے کہا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ اس پر امام ابو حنیفہ نے ایک شخص سے کہا کہ اسے پوچھو کہ حضرت سلیمان کے واقعے میں جس چونٹی کا ذکر ہے وہ مادہ تھی یا نر؟ اس سے دریافت کیا گیا، مگر وہ جواب سے عاجز رہا۔ جب حضرت ابو حنیفہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مادہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالت نمل، تو اس کے مادہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر نر ہوتا تو قالت کے بجائے قال ہوتا، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے، کیونکہ نملتو کا اطلاق مذکر مؤنث پر یکساں ہوتا ہے، اور فعل کی تانیث نملتو کی تانیث سے لفظی کی وجہ سے ہے، نہ اس کے مادہ ہونے کی بنا پر۔
تو یہ چھٹا واقعہ بھی ہم نے سن لیا. اب 7واں لکھا ہے کہ ابن جوزی نے ایک دن ممبر پر یہی دعویٰ کیا تو ایک خاتون نے دریافت کیا کہ اس روایت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سلمان کی خبر مرگ سن کر ایک ہی رات میں مدائن پہنچ گئے. سامعین ہم پیج 507 پہ آ گئے ہیں. ایک ہی رات میں مدائن پہنچ گیا اور ان کی تجہیز و تکفین کی. فرمایا کہ ہاں درست ہے. پھر اس نے پوچھا کہ اس روایت کے متعلق کیا کہتے ہو کہ خلیفہ ثالث 3 دن تک دفن نہ ہو سکے، حالانکہ امیر المومنین علیہ السلام مدینہ ہی میں تشریف فرما تھے. کہا کہ ہاں یہ بھی درست ہے. اس نے پھر کہا کہ ان میں امیر المومنین کا کون سا اقدام درست اور کون سا غلط تھا. یہ سن کر وہ کچھ چکرا سے گئے، مگر پھر سنبھل کر بولے کہ اے خاتون، اگر تو شوہر کے اذن سے آئی ہے تو اس پر لعنت ہو، ورنہ مجھ پر کہ تو بے جھجک یہاں چلی آئی ہے. اس نے کہا کہ اے ابن جوزی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ام المومنین کا نکلنا کس ذیل میں آتا ہے؟ اس کے بعد ابن جوزی کے لیے جواب کی کوئی گنجائش نہ تھی. تو یوں ہم نے 7 واقع پڑھ لی. 8واں اس میں لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ الناصر لدین اللہ کے عہد میں ایک وائز طلاقت لسانی تو لام الف قاف تے لسانی میں بڑی شہرت رکھتا تھا. ایک دفعہ اس نے دوران بیان میں صفات باری کا مسئلہ چھیڑ دیا، جس پر بغداد کے ایک شخص احمد بن عبدالعزیز نے کچھ اعتراضات کیے جن کا کوئی معقول جواب تو وہ دے نہ سکا، البتہ اپنی عظمت و جلالت کا سکہ بٹھانے کے لیے پرشکو لفظوں اور مسجع عبارتوں سے کھیلنا شروع کیا، جس سے عوام جھومنے لگی اور ہر طرف سے تحسین و آفرین کی آوازیں آنے لگیں. واعظ بھی غرور علمی کے نشے باطل میں بہک گیا اور مجمع سے کہنے لگا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، جس پر احمد نے کہا کہ اے شخص، یہ دعویٰ تو حضرت علی ابن ابی طالب کا ہے اور اس کلام کا ایک تتمہ تیتے میم ہے. یہ بھی ہے کہ میرے بعد یہ دعویٰ وہی کرے گا جو جھوٹا ہوگا. واعظ نے اپنے علم کی نمائش کرتے ہوئے بڑی تمکنت سے کہا کہ تم کس علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہو؟ کیا علی ابن ابی طالب ابن مبارک نیشا پوری کا، یا علی ابن ابی طالب ابن اسحاق مروزی کا، علی ابن ابی طالب بن عثمان قیروانی کا، یا علی ابن ابی طالب بن سلیمان رازی کا؟ اسی طرح کتنے اشخاص گنوا دیے جن کا نام علی ابن ابی طالب تھا. یہ سن کر احمد نے کہا واہ سبحان اللہ، اس وسعت علمی کا کیا ٹھکانہ، مگر میری مراد وہ ہیں جو سیدۃ النساء العالمین کے شوہر تھے، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا تو انہیں اپنی اخوت کے لیے منتخب کیا تھا. اس نے کچھ جواب دینا چاہا کہ ممبر کی داہنی طرف سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے شیخ محمد ابن عبداللہ، نام کے تو سینکڑوں ملیں گے مگر ان میں ایک بھی ایسا نہ ملے گا جس کے حق میں قدرت نے یہ کہا ہو کہ ترجمہ، تمہارے ساتھی پیغمبر نہ بھٹکے نہ گمراہ ہوئے اور وہ خواہش سے مغلوب ہو کر کچھ نہیں بولتے، یہ تو وہی ہے جو کہ ان پر اترتی ہے. ترجمہ ختم. اسی طرح علی ابن ابی طالب نام کے تو بہت سے افراد مل جائیں گے مگر ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں زبان وہی ترجمان نے یہ کہا ہو کہ تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون موسیٰ سے رکھتے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب واعظ نے ادھر رخ کرنا چاہا تو بائیں طرف سے ایک شخص بول اٹھا کہ ہاں، اگر تم علی ابن ابی طالب کو نہ پہچانو تو اس تجاہل عارفانہ سے ان کی قدرت و منزلت گھٹ نہیں سکتی. پیج 508. اور اس کے بعد ایک فارسی کا شعر لکھا ہوا ہے سامعین، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس بحثی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آپس میں الجھ پڑے اور واعظ منہ چھپا کر بھاگ کھڑا ہوا. تو یوں ہم نے خطبہ نمبر 187 کے بارے میں جو بھی تفصیلات تھیں اور جو واقعات اس میں بیان ہوئے تھے وہ سب جان لیے ہیں، اور اب ہم خطبہ نمبر 188 کی طرف آگے گامزن ہیں. الحمدللہ آئیے آغاز کرتے ہیں. لکھا ہے میں اس کے انعامات کے شکریہ میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس کے حقوق سے عہدہ برا ہونے کے لیے اسی سے مدد چاہتا ہوں. سامعین، یہ خطبہ آغاز تو میں نے کر دیا لیکن میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی جو اب بتا دیتی ہوں. خطبہ پھر سے شروع کروں گی کہ یہ ٹوٹل 1 2 3 صفحات پر ہے. ٹھیک ہے جی.
لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس کے انعامات کے شکریہ میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس کے حقوق سے عہدہ برا ہونے کے لیے اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ وہ بڑے لاؤ لشکر اور بڑی شان والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے اس کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا اور دین کی راہ میں جہاد کر کے اس کے دشمنوں پر غلبہ پایا، ان کے جھٹلانے پر لوگوں کا ایکا کر لینا اور ان کے نور کو بجھانے کے لیے کوشش و تلاش میں لگے رہنا ان کو اس تبلیغ و جہاد کی راہ سے ہٹا نہ سکا۔ اب تم کو لازم ہے کہ خوف الہی سے لپٹے رہو، اس لیے کہ اس کی ریسماں کے بندھن مضبوط اور اس کی پناہ کی چوٹی ہر طرح محفوظ ہے، اور موت اس کی سختیوں کے چھا جانے سے پہلے فرائض و اعمال اپنے پورے کر دو، اور اس کے آنے سے پہلے اس کا سر و سامان کر لو، اور اس کے وارد ہونے سے قبل تہیا کر لو، کیونکہ آخری منزل قیامت ہے، اور یہ عقل مند کے لیے نصیحت دینے اور نادان کے لیے عبرت بننے کے لیے کافی ہے۔ اور اس آخری منزل کے پہلے تم جانتے ہی ہو کہ کیا ہے قبروں کی تنگنائی برزخ کی کیا ہے قبروں کی تنگنائی، برزخ کی ہولناکی، خوف کی دہشتیں، فشار قبر سے، پسلیوں کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کانوں کا بہرا پن، لحد کی تاریکی، عذاب کی دھمکیاں، قبر کے شگاف کا بند کیا جانا اور اس پر پتھر کی سلوں کا چن دیا جانا۔ ہم پیج 509 پہ آ گئے ہیں۔ چن دیا جانا۔ اے اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو کیونکہ دنیا تمہارے لیے ایک ہی ڈھرے پر چل رہی ہے، اور تم اور قیامت ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہو، گویا کہ وہ اپنی علامتوں کو آشکارا کر کے آ چکی ہے اور اپنے جھنڈوں کو لے کر قریب پہنچ چکی ہے اور تمہیں اپنے راستے پر کھڑا کر دیا ہے، گویا کہ وہ اپنی مصیبتوں کو لے کر تمہارے سر پر کھڑی ہوئی ہے اور اپنا سینہ ٹیک دیا ہے، اور دنیا اپنے بسنے والوں سے کنارہ کشی کر چکی ہے اور انہیں اپنی آغوش سے الگ کر دیا ہے، گویا کہ وہ ایک دن تھا جو بیت گیا اور ایک مہینہ تھا جو گزر گیا۔ اس کی نئی چیزیں پرانی اور موٹے تازے جسم دبلے ہو گئے ہیں، ایک ایسی جگہ میں پہنچ کر جو تنگ و تار ہے، اور ایسی چیزوں میں پھنس کر جو پیچیدہ و عظیم ہیں، اور ایسی آگ میں پڑ کر کہ جس کی ایذائیں شدید، چیخیں بلند، شعلے اٹھتے ہوئے بھڑکنے کی آوازیں غضبناک، لپٹیں تیز، بجھنا مشکل، بھڑکنا تیز، خطرات و دہشت ناک، گہراؤ نگاہ سے دور، اطراف تیرہ و تار، آتشیں دیگیں کھولتی ہوئی، اور تمام کیفیتیں سخت و ناگوار ہیں، اور جو لوگ اللہ کا خوف کھاتے تھے انہیں جوق در جوق جنت کی طرف بڑھایا جائے گا، وہ عذاب سے محفوظ، عتاب و سرزنش سے علیحدہ اور آگ سے بری ہوں گے، گھر ان کا پرسکون، اور وہ منزل دجائے قرار سے خوش ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں اعمال پاک و پاکیزہ تھے اور آنکھیں اشکبار رہتی تھیں، دنیا میں ان کی راتیں خضوع و خشوع اور توبہ و استغفار میں بیداری کی وجہ سے، اور دن لوگوں سے متوحش و علیحدہ رہنے کے باعث ان کے لیے رات تھے۔ ہم 510 پیج پہ آ گئے ہیں۔ ان کے لیے رات تھے، تو اللہ نے جنت کو ان کی جائے بازگشت اور وہاں کی نعمتوں کو ان کی جزا قرار دیا ہے، اور وہ اس کے سزاوار اور اہل و حقدار تھے۔ اہل و حقدار تھے اس ہمیشہ رہنے والی سلطنت اور برقرار رہنے والی نعمتوں میں۔ لہٰذا اے خدا کے بندو، ان چیزوں کی پابندی کرو جن کی پابندی کرنے سے تم میں سے کامیاب ہونے والا کامیاب، اور انہیں ضائع و برباد کرنے سے غلط کار نقصان رسیدہ ہوگا۔ موت آنے سے پہلے اعمال کا ذخیرہ مہیا کر لو، اس لیے کہ جن اعمال کو تم آگے بھیج چکے ہوگے انہی کے ہاتھوں میں تم گروی ہوگے، اور جو کار گریزاں انجام دے چکے ہوگے انہی کا بدلہ پاؤ گے، اور یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ گویا موت تم پر وارد ہو ہی چکی ہے، جس کے بعد نہ تو تمہارے لیے پلٹنا ہے اور نہ گناہوں اور لغزشوں سے دستبرداری کا موقع ہے۔ خداوند عالم ہمیں اور تمہیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے، اور اپنی رحمت کی فراوانیوں سے ہمیں اور تمہیں دامن عفو میں
جگہ دے۔ زمین سے چمٹے رہو، بلاؤ سختی کو برداشت کرتے رہو، اور اپنی زبان کی خواہشوں سے مغلوب ہو کر اپنے ہاتھوں اور تلواروں کو حرکت نہ دو، اور جن چیزوں میں اللہ نے جلدی نہیں کی ان میں جلدی نہ مچاؤ۔ بلا شبہ تم میں سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے حق کو پہچانتے ہوئے بستر پر بھی دم توڑے، وہ شہید مرتا ہے، اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جس عمل خیر کی نیت اس نے کی ہے اس ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ نیت تلوار سونتنے کے قائم مقام ہے۔ بے شک ہر چیز کی ایک مدت اور معیار ہوا کرتی ہے۔ تو سامعین، یوں خطبہ نمبر 158 مکمل ہو گیا، اور اب ہم پیج نمبر 511 پر آ گئے، اور یہاں پر ہم پڑھیں گے خطبہ نمبر 159۔ اور چلیے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ خطبہ نمبر 159 کتنا لمبا ہے۔ یہ ٹوٹل 3.5 صفحات پر ہے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی حمد ہماگیر ہے، جس کا لشکر غالب اور عظمت و شان بلند ہے۔ میں اس کی پیدر پہ نعمتوں اور بلند پایا عطیوں پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اس کے حلم کا درجہ بلند ہے، چنانچہ اس نے گناہ گاروں سے درگزر کیا، اور اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ وہ گزری ہوئی اور گزرنے والی باتوں کو جانتا ہے، اور بغیر کسی کے نقش قدم پر چلے، اور بغیر کسی کے سکھائے پڑھائے، اور کسی با فہم صنعت گر کے نمونہ و مثال کی پیروی کیے بغیر، اور بغیر لغزشوں سے دوچار ہوئے، اور بغیر مشیروں کے جماعت کی موجودگی کے وہ اپنے علم و دانش سے مخلوقات کو ایجاد و اختراع کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اس وقت بھیجا جبکہ لوگ گمراہیوں میں چکر کاٹ رہے تھے اور حیرانیوں میں غلطاؤں پہ چاند تھے۔ ہلاکت و تباہی کی مہاریں انہیں کھینچ رہی تھیں، اور زنگ و کدورت کے تالے ان کے داؤں پر لگے ہوئے تھے۔ اے خدا کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا تم پر حق ہے، اور تمہارے حق کو اللہ پر ثابت کرنے والا ہے، اور تمہارے حق کو اللہ پر ثابت کرنے والا ہے۔ یہ جملہ میں نے دوبارہ پڑھا، اور یہ کہ تقوی کے لیے اللہ سے اعانت چاہو، اور تقرب الہی کے لیے اس سے مدد مانگو۔ ہم پیج نمبر 512 پہ آ گئے ہیں۔ مدد مانگو اس لیے کہ تقوی آج دنیا میں پناہ و سپر ہے، اور کل جنت کی راہ ہے۔ اس کا راستہ اشکارا، اور اس کا راہ پیمان نفع میں رہنے والا ہے، جس کے سپرد یہ ودیت ہے، وہ اس کا نگہبان ہے۔ یہ تقوی اپنے آپ کو گزر جانے والی اور پیچھے رہ جانے والی امتوں کے سامنے ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے، کیونکہ وہ سب اس کی حاجت مند ہوں گی کل، جب خداوند عالم اپنی مخلوق کو دوبارہ پلٹائے گا، اور جو دے رکھا ہے وہ واپس لے گا، اور اپنی بخشی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، تو اسے قبول کرنے والے اور اس کا پورا حق ادا کرنے والے بہت ہی تھوڑے نکلیں گے۔ وہ گنتی کے اعتبار سے کم اور اس توصیف کے مصداق ہیں جو اللہ نے فرمائی ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں۔ یہ بات جو تھی وہ انورٹڈ کاما میں لکھی ہوئی تھی کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لہٰذا تقوی کی آواز پر اپنے کان لگاؤ، اور سعی و کوشش سے برابر اس کی پابندی کرو، اور اس کو گزری ہوئی کوتاہیوں کا عوض قرار دو، اور ہر مخالفت کرنے والے کے بدلے میں اسے اپنا ہمنوا بناؤ، اسے خواب غفلت سے اپنے چونکنے کا ذریعہ بناؤ، اور اسی میں اپنے دن کاٹ دو، اور اسے اپنے دلوں کا شعار بناؤ، اور گناہوں کو اس کے ذریعے سے دھو ڈالو، اور اس سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو، اور موت سے پہلے اس کا توشہ حاصل کرو، اور جنہوں نے اسے ضائع و برباد کیا ہے ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے تقوی پر عمل کرنے والے تم سے عبرت اندوز ہوں۔ دیکھو اس کی حفاظت کرو، اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے سر و سامان حفاظت فراہم کرو۔ دنیا کی آلودگیوں سے اپنا دامن پاک و صاف رکھو۔ سامعین، ہم پیج نمبر 513 پہ آ گئے ہیں۔ 513 جی لکھا ہے کہ دنیا کی آلودگیوں سے اپنا دامن پاک و صاف رکھو، اور آخرت کی طرف والہانہ انداز سے بڑھو، جسے تقوی
نے بلندی بخشی ہو اسے پست نہ سمجھو، اور جسے دنیا نے اوج رفعت پر پہنچایا ہو اسے بلند مرتبہ نہ خیال کرو۔ اس کے چمکنے والے بادل پر نظر نہ کرو، اس کی باتیں کرنے والے کی باتوں پر کان نہ دھرو، اور نہ اس کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو۔ اس کی جگمگاہٹوں سے روشنی کی امید کرو، اور اس کی عمدہ و نفیس چیزوں پر مر مٹو، کیونکہ اس کی چمکتی ہوئی بجلیاں نمائش اور اس کی باتیں جھوٹی ہیں۔ ان کا اثاثہ تباہ اور اس کا عمدہ متاع غارت ہونے والا ہے۔ دیکھو یہ دنیا جھلک دکھا کر منہ موڑ لینے والی چنڈال اور منہ زور اڑیل اور جھوٹی بڑی خائن اور ہٹ دھرم ناشکری ہے، اور سیدھی راہ سے مڑنے رخ پھیر لینے والی اور کجرو پیچ و تاب کھانے والی ہے۔ اس کا وتیرہ ایک سے دوسرے کی طرف پلٹ جانا ہے، اور اس کا ہر قدم زلزلہ انگیز ہے۔ اس کی عزت سراسر ذلت، اس کی سنجیدگی عین ہرزہ سرائی، اور اس کی بلندی سر تاسر پستی ہے۔ یہ غارت گری و تباہ کاری، ہلاکت و تاراجی کا گھر ہے۔ اس کے رہنے والے پادرے رکاب چل چلاؤ کے منتظر، وصل و ہجر کی کشمکش میں گرفتار، اس کے راستے پاشان و پریشان، اس سے گریز کی راہیں دشوار، اور اس کے منصوبے ناکام ہیں۔ چنانچہ اس کی محفوظ گھاٹیوں نے ان کو بے دیار و مددگار چھوڑ دیا، اور ان کے گھروں نے انہیں دور پھینک دیا، اور ان کی ساری دانش مندیوں نے انہیں درماندہ کر دیا۔ اب جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ پیج نمبر 514 پہ ہم آ گئے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ کچھ، اور اب یہ سامعین خطبہ ختم ہونے والا ہے، آخری پیراگراف ہے، کہ کچھ کی کونچیں کٹی ہوئی ہیں، اور کچھ گوشت کے لوتھڑے ہیں جن کی کھال اتری ہوئی ہے، اور کچھ لٹے ہوئے جسم اور بہے ہوئے خون ہیں، اور کچھ غم و اندوہ سے اپنے ہاتھ کاٹنے والے، اور کچھ کف افسوس ملنے والے، اور کچھ فکر و تردد میں رخسار کوہنیوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ اپنی سمجھ کو کوسنے والے، اور کچھ اپنے ارادوں سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ لیکن اب کہاں ہیں، جبکہ چارہ سازی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا اور ناگہانی مصیبت سامنے آ گئی؟ اب نکل بھاگنے کا وقت کہاں؟ یہ تو ایک انہونی بات ہے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی سو نکل گئی، اور جو وقت جا چکا سو جا چکا، اور دنیا اپنی منمانی کرتے ہوئے گزر گئی۔ ان پر نہ آسمان رویا، نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ تو سامعین یوں خطبہ نمبر 189 یہاں پر مکمل ہوا۔ اس کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اب آئیے ہم پھر خطبہ نمبر 190 پڑھ لیتے ہیں، کہ جو یہ تو بڑا طویل ہے، یہ تو ماشاءاللہ سے کوئی 8 10 12 14 اوہو، خطبہ نمبر 90 تو بہت لمبا ہے سامعین۔ یہ ہم ابھی میں دیکھ رہی ہوں، یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہے۔ اس کو تو ہم ایک آڈیو تو کیا 2-3 آڈیو ہی میں پڑھ پائیں گے، کیونکہ یہ پیج نمبر 1 دیکھیے نا، پیج نمبر 514 سے شروع ہو کر اور 540 پہ ختم ہوا ہے۔ تو لیکن ہم آغاز کر دیتے ہیں نا، کیونکہ ابھی 23 منٹس ہی ہوئے ہیں۔ چلیے جی، لکھا ہے خطبہ 190، اس میں لکھا ہے اس خطبے کا نام خطبہ قاسیہ ہے۔ خطبہ قاسیہ کے بارے میں سامعین میں نے سنا تھا یہ بہت لمبا ہے، تو یہ وہی خطبہ قاسیہ آ گیا۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جس میں ابلیس کی مذمت ہے، اس کے تکبر و غرور اور آدم علیہ السلام کے آگے سر بسجود نہ ہونے پر، اور یہ کہ وہ پہلی فرد ہے جس نے عصبیت کا مظاہرہ کیا اور غرور و نخوت کی راہ اختیار کی، اور لوگوں کو اس کے طور طریقوں پر چلنے سے تنبیہ کی گئی ہے۔ تو سامعین آئیے اب ہم باقاعدہ خطبہ نمبر 190 کے جس کا نام ہے خطبہ قاسیہ، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عزت و کبریائی کی ردا اوڑے ہوئے ہے، اور جس نے ان دونوں صفتوں کی بلا شرکت غیر اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے، اور دوسروں کے لیے ممنوع و ناجائز قرار دیتے ہوئے صرف اپنے لیے انہیں منتخب کیا ہے، اور اس کے بندوں میں سے جو ان صفتوں میں اس سے ٹکر لے اس پر لعنت کی ہے۔
پیج نمبر 515. اس پر لعنت کی ہے اور اسی کی روح سے اس نے اپنے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا تاکہ ان میں سے فروتنی کرنے والوں کو گھمنڈ کرنے والوں سے چھانٹ کر الگ کر دے. چنانچہ اللہ نے باوجود یہ کہ وہ دل کے بھیدوں اور پردہ غیب پر چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے، فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. جب میں اس کو تیار کر لوں اور اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اسے سجدے کرنے میں آر آئی اور اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم کے مقابلے میں گھمنڈ کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا. چنانچہ یہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور سرکشوں کا پیش رو ہے کہ اس نے تعصب کی بنیاد رکھی. اللہ نے اس کی روائے عظمت و کبریائی کو چھیننے کا تصور کیا، تکبر و سرکشی کا جامہ پہن لیا اور عجز و فرتنی کا تعاقب اتار ڈالی. اچھا، جو لکھا ہے سامعین میں بالکل اسی طرح پڑھ رہی ہوں کہ غلطی نہ ہو. اس جملے کو دوبارہ پڑھتی ہوں. تکبر و سرکشی کا جامہ پہن لیا اور عجز و فرتنی فیرے تے نون چھوٹی کا نقاب اتار ڈالی. پھر تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسے بڑے بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا بنایا اور بلندی کے زوم کی وجہ سے کس طرح پستی دی. دنیا میں اسے زائد درگاہ بنایا، راندہ درگاہ بنا لیا اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی. اور اگر اللہ چاہتا تو آدم کو ایک ایسے نور سے پیدا کرتا کہ جس کی روشنی آنکھوں کو چندیا دے اور اس کی خوشنمائی عقلوں پر چھا جائے، اور ایسی خوشبو سے کہ جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے. اور اگر ایسا کرتا تو ان کے آگے گردنیں خم ہو جاتی اور فرشتوں کو ان کے بارے میں آزمائش ہلکی ہو جاتی. پیج 516. لیکن اللہ اپنی مخلوقات کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے کہ جن کی اصل حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اچھے اور برے افراد میں امتیاز کرے، ان سے نخوت و برتری کو الگ اور غرور پسندی کو دور کر دے. تمہیں چاہیے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گٹھڑی کے گھمنڈ سے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے کتنے سال تھے یا آخرت کے اس عبادت کی تھی. تو اب ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو اس جیسی معاصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو جنت سے نکال باہر کیا ہو اسی پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے. اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین میں یکساں ہے. اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان دوستی نہیں کہ اس کو ایسے امر ممنوع کی اجازت ہو جسے تمام جہان والوں کے لیے اس نے حرام کیا ہو. اگلا پیراگراف ہے کہ خدا کے بندوں، اللہ کے دشمن سے ڈرو کہ کہیں وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے، اپنی پکار سے تمہیں بہکا نہ دے اور اپنے سوار و پیادے لے کر تم پر چڑھ نہ دوڑے. اس لیے کہ میری جان کی قسم اس نے شرانگیزی کے تیر کو چلائے کمان میں جوڑ رکھا ہے اور قریب کی جگہ سے تمہیں اپنے نشانے کی زد پر رکھ کر کمان کو زور سے کھینچ لیا ہے، جیسا کہ اللہ نے اس کی زبانی فرمایا ہے. اچھا سامعین، یہاں ہم آ گئے پیج نمبر 517 پر. اپنی زبانی فرمایا ہے کہ اے میرے پروردگار، چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے، اب میں بھی ان کے سامنے زمین میں گناہوں کو سج کر پیش کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا، حالانکہ یہ اس نے بالکل اٹکل پچو
کہا تھا اور غلط گمان کی بنا پر اندھیرے میں تیر چلایا تھا، لیکن فرزندان رعونت، برادران عصبیت اور شہ سواران غرور اور جاہلیت نے اس کی بات کو سچ کر دکھایا، یہاں تک کہ جب تم میں سے سرکش اور منظور لوگ اس کے فرمانبردار ہو گئے اور تمہارے بارے میں اس کی ہوس و طمع قوی ہو گئی اور صورتحال پر پردہ خفا سے نکل کر کھلم کھلا سامنے آ گئی، تو اس کا پورا پورا تسلط تم پر ہو گیا اور وہ لشکر اپنے سپاہ کو لے کر تمہاری طرف بڑھ آیا اور انہوں نے تمہیں ذلت کے خاروں میں دھکیل دیا اور قتل و خون کے بھنوروں میں لا گرایا اور گھاؤ پر گھاؤ لگا کر تمہیں کچل دیا، تمہاری آنکھوں میں نیزے گڑو کر تمہارے گلے کاٹ کاٹ کر تمہارے نتنوں کو پارا پارا کر کے تمہارے ایک ایک جوڑ بند کو توڑ کر اور تمہاری ناک میں غلبہ و تسلط کی نکیلیں ڈال کر تمہیں اس آگ کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہیں، اسی طرح ان دشمنوں سے جن سے کھلم کھلا تم سے مخالفت ہے اور جن کے مقابلے کے لیے تم فوجیں جمع کرتے ہو، زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ تمہارے دین کو مجروح کرنے والا اور دنیا میں تمہارے لیے فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکانے والا ہے، لہٰذا تمہیں لازم ہے کہ اپنے جوش و غضب کا پورا مرکز اسے قرار دو اور پوری کوشش اس کے خلاف صرف کرو۔ سامعین، پیج نمبر 517 پر ہم اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم چلیں گے اور پیچھے سے یہ ایک دو لائن ضرور ساتھ شامل کر لوں گی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔